الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ببرکۃ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا وحبیبنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ۔ اللہ کی حمد و ثنا نبی محترم نبی معظم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت سے درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ صفر المظفر کا یہ مبارک مہینہ جس میں اکابر امت کے آراس عرس ایام کہ جن کو پڑھنا سمجھنا ہمارے لیے اپنی موجودہ زندگی کے اندر اپنی موجودہ اخلاقی زندگی کو، سماجی زندگی کو اور اعتقادی اور نظریاتی زندگی کی رخ کو درست کرنے کے لیے سب سے زیادہ مددگار ہے۔ اس لیے قرآن مجید فرقان حمید نے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے خود فرمایا کہ حبیب ہم نے آپ کو کثرت سے انبیاء کے واقعات سنائے ہیں، اور یہ اس لیے سنائے ہیں لنثبت بہ فؤادک، تاکہ اے ہمارے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دل کو مضبوطی حاصل ہو جائے۔ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، ہم نے سارے نبیوں کے قصے آپ کو سنائے، اور اس قصے کو سنانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا دل مشرکین مکہ کی جانب سے کیے جانے والے فتنے کے مقابلے پر بے چین نہ ہو، قرار کی طرف رہے، اور آپ اپنے فریضہ منصب کو ادا کر سکیں۔ یہاں سے علماء نے لکھا، اور حضرت امام جنید بغدادی سید الطائفہ فرماتے ہیں کہ اکابر اور اللہ والوں کا جو ذکر ہے یہ جنود من جنود اللہ، یہ انسان کی مدد کے لیے اللہ کے لشکروں میں سے ایک بہت بڑا لشکر ہے جو اسے نفس کے بہکانے سے، شیطان کے وسوسے سے بچاتا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ انسان نفسیاتی اعتبار سے بھی تقلید پسند ہے، وہ جو دماغ میں سوچتا ہے وہی چیز اس کی عادت بنتی ہے، اس کا طریقہ کار بنتا ہے، اس کا شوق بنتا ہے، اس کا غضب و غصہ بنتا ہے۔ تو یہ مبارک اور سچے اور برگزیدہ لوگ جو اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے طریقے اور انسانیت کے بنیادی تقاضوں پر مکمل اترنے والے ہیں، ایسے ہستیوں کے واقعات حالات تو قرآن میں کثرت سے ہیں، اور بعد میں بھی اس کے پرتو ان کے تتبع میں لوگ گزرے ہیں۔ ان واقعات کو سن کر ہماری جو بد اخلاقی ہے وہ اخلاق کی طرف آ سکتی ہے، اور ہمارا نفس جو لالچ اور حرص اور دنیا کو ہی سب کچھ سمجھ کر آخرت کو فراموش کر بیٹھا ہے، جو سب سے بڑی یوں سمجھ لیجئے کہ ایمان کے لیے ایسا مرض ہے کہ جس کے بعد ایمان بچتا نہیں ہے۔ اگر بندہ آخرت کو بھول جائے تو چاہے وہ نماز پڑھے یا روزہ رکھے، اس کا ایمان کو ایسا مرض لگ جائے گا کہ پھر وہ ایمان رکھے گا نہیں اس کے سینے میں۔ تو لہٰذا آخرت کو بھولنا اور دنیا کو ہمیشہ سمجھنا یہ اتنا بڑا جھوٹ ہے جس کو انسان اپنی غفلت، نادانی اور شیطانی وسوسے میں قبول کرتا ہے۔ لیکن ان تمام گندی چیزوں کا علاج جن پاکیزہ پانی سے ہوتا ہے وہ ان اکابر کا ذکر ہے، ان کے واقعات ہیں۔ تو صفر المظفر میں جہاں پر حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا عرس، اور 28 کو میرے آقا سرکار امام ربانی مجدد الفسانی رحمہ اللہ کا عرس پاک، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا عرس پاک، حضرت پیر محلی شاہ صاحب رضی اللہ عنہ کا عرس پاک، اسی طرح حضرت امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم مبارکہ بھی ہے۔ حضرت امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر تو یقیناً یہ ایمان کی اصل اور بنیاد ہے۔ ہم چند ضروری باتیں جمعے کے درس میں ذکر کریں گے، کیونکہ آپ کی ذات اس قدر بلند اور
روشن ہے کہ آج کے جمعے کو آپ کے ذکر سے منسوب کیا جا رہا ہے۔ اہل بیت کی محبت یہ فرائض ایمان میں سے ہے۔ بڑی سادگی سے اور سمجھداری سے گفتگو سنیے، تھوڑا سا وقت ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے، ان کی محبت ایسی نہیں ہے کہ جس کو ہم آپشنل سمجھیں کہ کریں تو ٹھیک ہے، نہ کریں تو کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ قرآن کی آیات اور احادیث کے تواتر سے ہمارے سامنے ان کا ذکر اس درجے پر پہنچتا ہے جیسے نماز کا درجہ ہے اپنی فرضیت میں، اسی طرح محبت اور عقیدت میں اہل بیت کا درجہ ہے، صحابہ اکرام کی عزت کا درجہ ہے۔ جس طرح نماز فرضیت ہے اور اس کے لیے ہلکے اور گرے ہوئے الفاظ کہنا ایک مسلمان گوارا نہیں کر سکتا، اسی درجے کے اندر حضرات اہل بیت و صحابہ اکرام کی عظمت و شان ہے کہ ان کے لیے گندی فکر کو ذہن میں لانا، ایک وہ شخص جو اپنے رب سے ڈرتا ہو اور اس سے مغفرت کا طالب ہو، اس سے یہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ کتنے برگزیدہ لوگ ہیں۔ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت مولا مرتضیٰ کے بڑے بیٹے ہیں۔ یوں سمجھ لیجئے کہ حضرت زہرا پاک رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو اولاد ہوئی ہیں ان کی تعداد تقریباً 5 ہیں۔ 5 بچے ہیں حضرت مولا مرتضیٰ کے جو سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے صدف مقدس سے تولد ہوئے ہیں۔ ان میں سب سے بڑے بیٹے امام حسن ہیں، پھر امام حسین ہیں، پھر امام محسن ہیں، پھر بڑی شہزادی سیدہ زینب ہیں، پھر چھوٹی شہزادی جو ہے سیدہ ام کلثوم ہے۔ اور حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولادوں میں سب سے افضل جو ذات ہے وہ سیدۃ النساء العالمین فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ علیہ ابیہا وعلی بالہا وعلیہا کی ذات گرامی ہے۔ کیونکہ یوم چل رہا ہے حضرت سرکار تاجدار گولڑا رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی اور انہوں کا بھی اور دیگر بزرگوں کا بھی، تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں تاجدار گولڑا نے ایک بڑی پیاری بات اپنی کتاب تحقیق الحق فی کلمۃ الحق، اس سرکار پیر محلی شاہ صاحب کی کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کی تشریح پر بڑی شاندار کتاب، لیکن یہ عام بندہ پڑھ بھی نہیں سکتا، یہ علماء کے سطح کی بڑی بنیادی کتاب ہے تحقیق الحق فی کلمۃ الحق، یہ حضرت تاجدار گولڑا رضی اللہ عنہ کی کتاب ہے۔ اس میں آپ نے ایک اشارہ کیا ہے، سیدہ زہرا پاک کی اولادوں کی تقسیم بیان کی ہے۔ جو آپ کی 2 شہزادیاں ہیں سیدہ زینب اور سیدہ ام کلثوم، ان کے بارے میں حضرت تاجدار گولڑا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تحقیق الحق فی کلمۃ الحق کے صفحہ نمبر 152 پر لکھتے ہیں، فرماتے ہیں حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امیر المومنین علی رضی اللہ عنہ کے نکاح میں تھیں۔ ان حضرات سے حسن، حسین، محسن، اور آپ نے ایک بیٹی کا اور اضافہ فرمایا، حسن، حسین، محسن، رقیہ، زینب، ام کلثوم سلام اللہ علیہم اجمعین متولد ہوئے۔ محسن بچپن میں گزر گئے، رقیہ قبل بلوغ فوت ہو گئیں، دونوں بچپن میں انتقال کر گئے۔ زینب جو ہے حضرت مولا کی بیٹی جو سیدہ فاطمہ سے ہیں، فرماتے زینب کو عبداللہ بن جعفر کے نکاح میں لایا گیا۔ عبداللہ بن جعفر مولا مرتضیٰ کے بڑے بھائی حضرت جعفر طیار کے بیٹے ہیں، ان کے نکاح میں ان سے علی ایک صاحبزادے پیدا ہوئے۔ زینب عبداللہ بن جعفر کے پاس ہی فوت ہوئی، یعنی انہی کے نکاح میں رہی اور فوت ہوئی۔ ام کلثوم کو امیر المومنین حضرت عمر کے نکاح میں لایا گیا۔ یہ حضرت سیدنا پیر محلی شاہ صاحب نے لکھا ہے کہ حضرت علی کی بیٹی ام کلثوم جو سیدہ فاطمہ کے صدف اقدس سے پیدا ہوئی، ان کا نکاح فاروق اعظم سے ہوا۔ اس نسبت سے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کے داماد بھی ہیں، اور کئی جھوٹ اس حقیقت سے ختم ہو جاتے ہیں جو حضرت فاروق اعظم اور حضرت علی کے درمیان کچھ لوگ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ امام حسن کے شہزادے سرکار پیر محلی شاہ صاحب نے اپنی کتاب تحقیق الحق میں لکھا ہے کہ حضرت فاطمہ کی چھوٹی بیٹی رضی اللہ عنہا سیدہ ام کلثوم جو ہیں، ان کا نکاح حضرت عمر سے ہوا، اور حضرت عمر کے بعد وہ عون، جب حضرت عمر شہید ہو گئے تو حضرت عمر کے بعد وہ عون بن جعفر، حضرت جعفر طیار کے دوسرے بیٹے تھے، ان کے نکاح میں گئے۔ اور یہاں پر حضرت سیدنا
پیر محلی شاہ صاحب کہتے ہیں کہ حضرت علی کی بیٹی اور سیدہ زہرا کی بیٹی ام کلثوم امام حسین و حسن کی سگی بہن ام کلثوم حضرت عمر کے نکاح میں آئیں اور ان سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بیٹے جو ہے وہ حضرت زید بھی پیدا ہوئے۔ اہل سنت میں بھی یہ بات اڑا دی گئی ہے کہ نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، لیکن میں نے حضرت تاجدار گورلا کا حوالہ پیش کیا، اعلیٰ حضرت کا حوالہ شاید ان کے سر پر ذرا بھاری لگتا ہے، تو میں نے کہا سادات کی نسبت سے پھر تم پیر محلی شاہ صاحب کی بات ہی قبول کرو۔ ایک حوالہ مزید پیش کر کے آگے چلتا ہوں، یہ میرے سامنے نام و نسب ہے خواجہ نصیر الدین نصیر صاحب کی، جو پیر محلی شاہ صاحب کے پڑپوتے ہیں اور اس آستانے کے سجادہ رہے ہیں۔ دیکھیے وہ کیا مسلک بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جن میں عناصر شیعت بدرجہ اتم موجود ہے، یعنی وہ لوگ جن میں شیعت کا جذبہ موجود ہے جو سنی نہیں ہے، اس لیے ایسے ہی لوگ، آپ یہ ایک بات کو مزید ذکر کرتے ہیں اور فرماتے ہیں، بلکہ اپنی کتاب میں وہ حضرت معاویہ سے متعلق تھا نام و نسب کا، آپ کی کتاب طریق الفلاح فی مسئلۃ الکف للنکاح، پیر نصیر صاحب نے کتاب لکھی تھی کہ جس کا موضوع یہ تھا کہ سیدہ کا نکاح غیر سید سے ہو سکتا ہے، اگر لڑکی جو ہے وہ سیدہ ہے اور لڑکا جو ہے سید نہیں ہے، تو اس پر حضرت پیر محلی شاہ صاحب نے لکھا، پیر نصیر صاحب نے بھی لکھا ہے کہ سیدہ لڑکی کا نکاح غیر سید سے ہو سکتا ہے، لڑکی سیدہ ہو، سید کی بیٹی ہو اور لڑکا جو ہے وہ سید نہ ہو تو یہ نکاح جائز ہے، اس کو منع۔ پنجاب میں کسی زمانے میں بڑا ہنگامہ ہوا تھا کہ جناب سید لڑکی کا نکاح غیر سید سے نہیں ہو سکتا ہے، تو اس پر پیر نصیر صاحب نے بھی ایک کتاب لکھی، وہ اس بات کو لکھتے ہیں، اور یہی جو حضرت امام حسن کے خاندان کا ذکر یہاں پر ہم کر رہے ہیں، کہتے ہیں تیسرا رشتہ حضرت علی کی صاحبزادی حضرت ام کلثوم کی شادی حضرت فاروق اعظم سے ہوئی، حالانکہ ام کلثوم سیدہ ہاشمیہ فاطمہ تھی، جبکہ حضرت عمر ہاشمی بھی نہیں تھے بلکہ عدوی تھے۔ تو یہاں سے اس بات کو ایکسپٹ کیا جا رہا ہے کہ حضرت فاروق اعظم کا نکاح سیدہ زہرا پاک اور امام کی بیٹی اور امام حسین و حسن پاک کی سگی بہن ام کلثوم کے ساتھ ہوا۔ اور آگے لکھتے ہیں نوٹ، چونکہ اس متذکرہ بالا رشتے پر اعتراض کثیر وارد ہوتے ہیں اور معترضین میں سے کچھ اہل سنت کہلانے والے مائل بتشیع، خود کو سنی کہتے ہیں لیکن وہ شیعت کی طرف بہت زیادہ گئے ہوئے ہیں، اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں، سنی پیر کہتے ہیں، لیکن اصل میں شیعہ ہیں، یہ خود لکھ رہے ہیں جناب خواجہ پیر نصیر صاحب، ہم نہیں کہہ رہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ اہل سنت کہلانے والے ہیں، نہیں کہلانے والے، اہل سنت کہلانے والے مائل بتشیع لوگ بھی ہیں، اور کچھ صریحاً اہل تشیع اس کا انکار کرتے ہیں، یعنی اس بات کو وہ نہیں مانتے کہ حضرت امام حسین کی بہن ام کلثوم جو ہے وہ حضرت عمر کے نکاح میں گئی۔ لیکن یہ میں نے دو حوالے آپ کے سامنے پیش کیے، ایک تاجدار گولڑا کے اور ایک پیر نصیر صاحب کے، اور یہ بات بالکل مسلم حدیث سے ثابت ہے کہ حضرت زہرا پاک کی بیٹی ام کلثوم جو ہے ان کا نکاح حضرت فاروق اعظم سے ہوا، یہ شیعہ کی کتاب کے اندر بھی ہے۔ تو یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علی ابیہا و علی بالہا کہ صدف اقدس سے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 5 اولادیں ہوئیں، ان میں بڑے بیٹے سب سے امام حسن ہیں، امام حسن ہی کی اولاد میں حضرت داتا صاحب ہیں، امام حسن ہی کی اولاد میں حضرت سیدنا غوث اعظم ہیں۔ اب حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ معجم الکبیر میں روایت ہے، خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا نے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے وصال فرما رہے تھے، کیونکہ آج یوم امام حسن کا ہے، تو ان کے درجے کی جو بلند باتیں ہیں، چند چیدہ چیدہ جو ایک مسلمان کو اپنے ایمان کو جلا دینے کے لیے، روشن کرنے کے لیے، رب کو راضی کرنے کے لیے جاننا ضروری ہے، وہ بیان صرف کی جا رہی ہے۔ جس طرح میں نے عرض کیا کہ 3 ہجری کو حضرت امام حسن پیدا ہوا اور 4 ہجری کو حضرت امام حسین پاک پیدا ہوا، یہ دونوں تقریباً عمر میں بہت قریب ہیں، صرف یوں سمجھ لیجئے کہ 6 مہینے کا تقریباً فاصلہ، ایک طہر مبارک کا فاصلہ ہے، اور انہوں نے حضور علیہ السلام کے ساتھ 8 سال گزارے ہیں، کیونکہ سرکار کا وصال 11 ہجری میں ہو رہا ہے اور امام حسن کی پیدائش 3 ہجری میں ہو رہی ہے، تو 3 سے تقریباً 7 سے 8 سال امام حسن حضور علیہ السلام کی صحبت پاک میں رہے۔ حضرت خاتون جنت اس وقت حضور کے پاس آئیں کہ جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم آقا کریم علیہ السلام دنیا سے پردہ فرما رہے تھے اور رفیق اعلیٰ کا سفر تھا اور آپ بستر پر تھے، تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ نے
حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے مرض وصال میں اپنے دونوں بیٹوں کو حاضر کی، امام حسن کو بھی لائیں، امام حسین کو بھی لائیں، اور عرض کیا یا رسول اللہ ہذان ابنکا فورثہما شیئا، یا رسول اللہ یہ دونوں آپ کے شہزادے ہیں، آپ کے بیٹے ہیں، یہ حسن و حسین ہیں، حضور ان کو کوئی وراثت دیجئے، کچھ عطا فرمائیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور ظاہر سی بات ہے کہ انبیاء کی وراثت کیا ہوتی ہے آگے ذکر ہو رہا ہے، حضور نے فرمایا اما الحسن فلہ ہیبتی وسوددی واما الحسین فلہ جرأتی وجودی، فرمایا کہ زہرا رضی اللہ عنہا تو کہہ رہی ہے کہ میرے دونوں بیٹے ہیں، ان کو کوئی وراثت دی جائے، تو فرمایا میں نے اپنے بیٹے حسن کو اپنی ہیبت اور اپنی سرداری دی ہے، جو اللہ نے میرے حلم اور برداشت، آگے عرض کروں گا، اللہ نے جو مجھے حلم اور برداشت عطا فرمایا ہے۔ حلم جو ہے علماء نے لکھا ہے کہ حلم یہ اللہ کی صفت ہے، کیونکہ قرآن مجید میں بھی اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے کہ ان اللہ غفور حلیم، کہ بے شک اللہ رب العالمین بخشنے والا اور حلم والا ہے۔ حلم کو ہم اردو کے اندر بردباری کہتے ہیں، میچورٹی کہتے ہیں، بردباری، بلکہ یہ لفظ بہت نیچے ہے، حلم بڑے اونچے درجے کا لفظ ہے۔ حلم کا آسان معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو حلیم اس لیے کہا جاتا ہے کہ غضب یعنی بندے کی ایسی نافرمانی جو بڑی شدید نافرمانی اللہ کی کرے، اور غضب و غصہ آنے کے باوجود اللہ رب العالمین جل وعلا اسے معاف کرے، یعنی غضب و غصہ آنے اور اس کو طاقت کے ذریعے نافذ کرنے کی اس ذات کے پاس طاقت ہو، لیکن باوجود اس غصے کا بدلہ لینے پر، نافذ کرنے پر اسے درگزر کرے، معاف کرے۔ یہ تو پہاڑ بھی اس بوجھ کو نہیں اٹھا سکتا، ایسی شخصیت کو حلم کہا جاتا ہے۔ اور بلا تشبیہ اللہ رب العالمین جل وعلا کو حلیم اس لیے کہا گیا کہ بندہ شدید نافرمانی کرتا ہے، اس کے باوجود اس کی ذات اس سے درگزر کرتی ہے، نافذ کرنے کے باوجود بندے کو معاف کرتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اس سے مسئلہ کھل کے آتا ہے، یہ صحیح بخاری شریف میں موجود ہے۔ رسول کریم فرماتے ہیں ما احد اصبر علی اذن سمع من اللہ، یعنی تکلیف اور ناپسندیدہ بات کو سن کر سب سے زیادہ حلم اور سزا کو ڈیلے کرنے والا، مؤخر کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ فرمایا یدعون لہ الولد ثم یعافیہم ویرزقہم، کہ لوگ اللہ کے لیے اولاد کا دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ فلاں اللہ کا بیٹا ہے، یہ فلاں اللہ کی بیوی ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ نبی پاک فرماتے ہیں کہ لوگ اللہ کے لیے اولاد اور بیوی کا دعویٰ کرتے ہیں اور اسے سخت جلال دلاتے ہیں، لیکن ثم یعافیہم ویرزقہم، اس کے باوجود وہ درگزر کرتا ہے اور انہیں رزق عطا فرماتا ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں حلیم، جو مکمل کنٹرول اپنے دشمن پر کرنے کے باوجود اس کے چھچورے پن اور اس کے گھٹیا پن کو ملحوظ نہ رکھے، بلکہ شان عافیت اور برداشت میں اس سے درگزر کرے، جیسے سب کو نوازے ویسے نوازے۔ تو حضور نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ، میں نے اپنا یہ برداشت اور اپنا یہ حلم اور یہ بردباری اور سرداری جو ہے وہ تیرے بیٹے حسن کو دی ہے۔ اور فرمایا وَأَمَّا الْحُسَيْنُ فَلَهُ جُرْأَتِي وَجُودِي، اور میری سخاوت اور فیاضی جو ہے اور میری بہادری جو ہے وہ میں نے تیرے بیٹے حسین کو دی ہے۔ اور آپ دیکھیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بھی اس بات کو ذکر کرتے ہیں کہ یہ دونوں بچے امام حسن و حسین جو یہ حضرت مولا پاک کے بیٹے ہیں، ان میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بدن تقسیم ہوا ہے، اور حضرت مولا کہتے ہیں کہ الحسن اشبہ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما بین الصدر الی الراس، فرماتے ہیں میرا بیٹا حسن جو ہے نا وہ سینے سے لے کر سر تک ہو بہو حضور کی طرح تھا۔ فرمایا والحسین ما کان اسفل من ذلک، اور میرا بیٹا حسین جو ہے وہ سینے سے لے کر قدم تک ہو بہو حضور کی طرح تھا۔ اب یہ جو بدن کی تقسیم ہے، سونا نہیں ہے، ذرا جاگنا ہے، آنکھیں کھلی ہوئی، لیکن تھوڑا ذوق لو، تھوڑا ذوق لو، مانا کہ سب پریشان ہیں، پریشانی کا علاج یہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو ذرا ذوق سے باتوں کو سنتے ہیں۔ جمعے میں اگر تقریر کرنا اگر مناسب نہ ہوتا، یعنی لوگوں کو بتانا اگر ضروری نہ ہوتا، تو ہمیں کسی کے سامنے تقریر کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، یہ باتیں دل میں رکھنے کی ہوتی ہے۔ لیکن جب بندہ سنے اتنی بڑی ذات کو، تو پھر اپنے غم و تکلیف اور اپنی سستی اور زندہ لاش ہونے کو جہاں جوتا اتارا وہاں چھوڑے اور تازگی سے کہے سبحان اللہ۔
دنیا کے چھچورے لیڈر کے لیے پوری رات آپ جھوٹے نعرے لگا رہے ہوتے ہیں، اور جن کو خدا نے سرداری عطا فرمائی ہے اور ہمارا ایمان جن سے سنا ہے، تو آپ ایسے سست ہوتے ہیں جیسے زبردستی آپ کو قیدی بنا کر سنایا جا رہا ہے۔ خیر، آپ کی مرضی، اپنے لیے آخرت کو خود نیک کیجیے۔ فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مولا کہتے ہیں کہ آپ کا بدن جو تقسیم ہوا ہے حسن و حسین کا، سینے سے لے کر سر تک امام حسن پورے بڑے حضور کی طرح ہے، اور سینے سے لے کر قدم تک امام حسین پورے پورے حضور کی طرح ہے۔ اب آپ دیکھیں جیسا بدن تقسیم ہوا ویسے شانیں تقسیم ہوئی ہے۔ حضور نے فرمایا اپنی شہزادی کو کہ زہرا، میری جرت، میری بہادری جو ہے وہ ملی ہے حسین کو، اور میرا برداشت اور میری سرداری ملی ہے حسن کو۔ تو سرداری جو ہے وہ ٹانگ کی صفت نہیں ہے، وہ چہرے اور سر کا نشان ہے، اور برداشت جو ہے وہ ٹانگ کی صفت نہیں ہے، وہ سینے کا ہے، اور شجاعت جو ہے وہ چہرے کا نہیں بلکہ ٹانگ کی صفت ہے۔ تو جیسی صفتیں دونوں میں تقسیم ہوئی ہے ایسے بدن بھی تقسیم ہوا۔ جن کو سرداری کے لیے کہا ان کا چہرہ حضور کی طرح تھا، جن کو برداشت عطا فرمایا ان کا سینہ بھی حضور کی طرح تھا، جن کو حضور سید عالم نے اپنی شجاعت عطا فرمائی ان کے قدم حضور کی طرح تھے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے ایسا انعام تھا کہ امام حسن و حسین کو اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کا جو حصہ عطا فرمایا تو بدن مبارکہ کو بھی ایسے ہی اس میں تبدیل فرمایا۔ بڑی مشہور حدیث ہے بخاری شریف کی، حضرت امام حسن کی عمر شریف 2 سال کے قریب تھی، اور آپ صفوں میں لڑکھڑاتے ہوئے آ رہے تھے، جو بچہ چلتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے خطبے کو روک دیا، اور امام حسن پاک بڑے بیٹے جو آئے حضور نے اپنی گود میں لیا۔ آپ منظر دیکھیے کہ صحابہ کا مجمع ہے، حضور منبر پر جلوگر ہیں، اور امام حسن کو آپ نے، یہ بات مسجد میں بیان کرنے کی ایک لذت ہے، مسجد نبوی شریف ہے کہ فرشتوں نے اس کا حالہ بنایا ہوا ہے۔ امام حسن کو حضور نے اتر کر خود اٹھایا اور اپنی گود میں لیا، اور گود میں لے کر اپنے اٹھایا اور اپنی گود میں بٹھایا۔ امام حسن حسین سے حضور بڑا پیار کرتے تھے۔ کل میں امام آجوری کی ایک روایت پڑھ رہا تھا کہ حضور علیہ السلام کے لاڈلوں میں سب سے زیادہ لاڈلے جو تھے وہ امام حسن و حسین تھے۔ اس روایت پر آنے سے پہلے اس کو ذرا پیچھے سے شروع کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود ایک روایت بیان کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ وابوہما خیر منہما۔ فرمایا حسن و حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، اور ان کا باپ علی ان سے افضل ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام ان بچوں کو کس طرح خوش کرتے تھے۔ آپ گھر میں تشریف لے آئے، حسن و حسین ایسی ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے، تو سرکار اپنے گھٹنے کو زمین پر رکھ گئے اور کوہنیوں کو زمین پر رکھ کر ایک سواری کی شکل بنائی۔ امام الانبیاء جن کے قدموں کے اوپر اگر مٹی لگ جائے تو قرآن اترے وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، حبیب تیرے قدموں پر جو خاک لگ رہی ہے نا، تو تیرے بدن پر، تیرے پاؤں پر جو خاک لگی، حضور کے سر کا ذکر نہیں ہوا، بدن کا ذکر نہیں ہوا، ایک اس مٹی کا ذکر ہو رہا ہے جو حضور کے قدم سے لگ رہی ہے۔ اور اللہ نے فرمایا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اس کا ترجمہ حضرت عمر نے کیا ہے کہ قد بلغ من فضیلتک عند اللہ تعالی ان اقسم بتراب قدمیک، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بزرگی اللہ کی بارگاہ میں اتنی اونچی ہے کہ خدا تو اس مٹی کی بھی قسم کھاتا ہے جو آپ کے پاؤں کے نیچے لگتی ہے۔ اللہ یا علی کرم۔ تو یہ مقام سید المرسلین میرے اور آپ کے آقا کا ہے، جن کے پاؤں کی تلیوں کو جبریل اپنی امبرین آنکھوں سے لگائیں۔ آج منظر کیسا ہوگا، بندہ روایت پڑھتا ہے تو رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں کہ سرکار زمین کے فلور پر بیٹھ گئے گھٹنوں کے بل۔ عمر شریف دیکھیں حضور کی اس وقت 55 سال سے زیادہ ہے، یا 50 سال سے زیادہ کی یہ عمر شریف ہے، 55 سال کے قریب، گھٹنے زمین پر رکھ دیے ہیں، کوہنیاں رکھ دی ہیں، اور ایک سواری کی شکل بنائی ہے۔ جیسے حضور نے بنائی ہے کہنے کی ضرورت نہیں پڑی، امام حسن حسین فوراً جلدی سے آئے حضور کی پشت پر بیٹھ گئے۔ اب روایت میں آتا ہے جب سرکار اس زمین پر فلور پر چکر لگانے گئے، یہ نانا کو بھی بتایا ہے، دادا کو بھی بتایا ہے کہ اپنے نواسوں سے اور اپنے پوتوں سے یا پوتیوں سے پیار کیسے کرتے ہیں۔ تو حضور نے جب، یہ رشتوں کی بھی قدر آتی ہے خاندان، حضور جب گھر کے صحن میں اس طرح چل رہے ہیں، اللہ اکبر، میں نہیں کہہ سکتا، وہ میرے میں اتنی ہمت نہیں، لیکن حضور نے جو جملہ کہا ہے وہ میں بتاتا ہوں۔ سرکار جب چلتے تھے تو راوی کہتا ہے کہ سرکار اپنے دائیں
کندھے کی طرف اپنے چہرے کو اوپر کی طرف کر کے حسنین کو دیکھ کر کہتے تھے نعم الجملو، کتنا پیارا اونٹ ہے. حضور ان کو دیکھ کر کہتے تھے نعم الجملو، کتنا پیارا اونٹ ہے. جملکما، پیارا کیوں نہ ہو، حسن و حسین کا اونٹ ہے. یعنی سرکار وہ شکل مبارک بنا کر کہتے کیا ہیں. اب میری جرت نہیں، جو حضور نے فرمایا حدیث پاک میں، یعنی ان دونوں شہزادوں کو اپنے پشت پر اور پیٹھ پر بٹھا کر حضور چکر لگا رہے ہیں اور اپنے دائیں کندھے کی طرف سرکار اپنا رخ انور وجہ اللہ کو پھیر کر کہتے ہیں، اوپر کی طرف دیکھ کر کہتے ہیں نعم الجملو، حسن حسین کتنا پیارا اونٹ ہے. مزہ آ رہا ہے؟ فرمایا نعم الجملو، کتنا پیارا اونٹ ہے. جملکما، اونٹ پیارا کیوں نہیں ہوگا، حسن کا اونٹ ہے، حسین کا اونٹ ہے. آگے ارشاد فرماتے وہ نعم الادلان، اور سوار دیکھو کتنے پیارے ہیں. کیوں؟ انتما، کیونکہ سوار حسن ہو رہا ہے، سرکار حسین ہو رہا ہے. تو اندازہ لگائیے حسنین کریمین رضی اللہ عنہما کے مرتبے اور مقام کے اس درجے میں. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ لمبا سفر طے کر کے آئے اور سفر کی تھکن بھی جو ہے وہ بہت زیادہ تھی. لیکن جیسی زہرا پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرہ مبارکہ کے قریب سے حضور گزرے تو ابو ہریرہ کہتے ہیں دروازے پر کھڑے ہو کر حضور نے جملہ کہا وہ ننھا بچہ کہاں ہے، وہ ننھا بچہ کہاں ہے. 3 دفعہ فرمایا وہ ننھا سا بچہ کہاں پر ہے. تو ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ مجھے آواز آئی کہ ان کی امی شاید ان کو نہلا رہی ہیں، امام حسن کو. کہتے ہیں کہ سرکار دروازے پر کھڑے رہے اور بار بار یہ کہتے تھے وہ ننھا بچہ کہاں پر ہے، وہ چھوٹا بچہ کہاں پر ہے، وہ پیارا بچہ کہاں پر ہے. کہتے ہیں کہ سیدہ زہرا پاک نے آپ کو نہلایا اور عطر لگا کر چھوڑا تو ابو ہریرہ کہتے ہیں میری آنکھوں نے دیکھا کہ حضرت حسن پاک تیزی سے اندر سے چل کر آئے اور حضور سے چمٹ گئے. تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار حضور نے اتنا فرمایا، بلکہ حضور نے صحابہ کے مجمع میں فرمایا تھا جس میں حضرت اسامہ بن زید حضور کے ساتھ تھے. اور جامع ترمذی کی حدیث ہے، سرکار نے اللہ کے حضور یہ کہا اللہم انی احبہما، اے اللہ میں حسن سے پیار کرتا ہوں، اے اللہ میں حسین سے پیار کرتا ہوں، فاحبہما، تو بھی ان دونوں سے پیار کر. دعا کرتے ہیں. اور آگے کیا کرتے ہیں دیکھیے ذرا، سب کا بیڑا پار کرواتے ہیں حضور. فرماتے اللہم انی احبہما، یا اللہ میں ان دونوں سے پیار کرتا ہوں، حسن و حسین سے. فاحبہما، تو بھی ان دونوں سے پیار کر. وَأَحِبَّ مَن يُحِبُّهُمَا، اور قیامت تک اس سے پیار کر جو ان دونوں سے پیار کرتا ہے. اللہ. چلتے ہوئے آخری بات عرض کرتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، آپ کی ذات بابرکات تو یہ ہے، میں اس دوران تقریباً 6 سے زیادہ پروگرام امام حسن پہ کر چکا ہوں، اور باہر جیسے جلسے ہوتے ہیں درست ایسی بتانے کے لیے کہیں پر 2.5 گھنٹہ مسلسل گفتگو، کہیں 3 گھنٹہ. رات سادات کی محفل تھی کھارا در کے اندر، وہاں 2 گھنٹہ. لیکن یہ مسلسل گفتگو میں بات ریپیٹ کیے بغیر ہم مطالعہ کرتے ہیں تو آگے ایسا سفر ملتا ہے کہ اگر ہم پورا مہینہ بھی امام حسن کا یوم کرتے رہیں تو آپ کے بارے میں معلومات اسلام کے ذخیرے میں اتنی بلند ہے کہ ہر دن نیا ٹاپک ہو، ہر دن ایک نئی بات ہو. اللہ ہمیں کشادہ دل سے اسے پڑھنے کی، قبول کرنے کی، ہمیں اور قیامت تک اور ہماری اولادوں کو حسنین کریمین اور ہر پاکیزہ بندے کی محبت عطا فرمائے. جملہ عرض کرتا ہوں یہاں پر جو امام حسن مجتبیٰ، اور یہ سن لیجئے امام حسن جو ہیں، کیونکہ وقت ختم ہو گیا، یہ بس سیدھا باتیں ہیں، ورنہ آگے تو کئی شہ پارے موجود ہیں، انشاءاللہ پھر عرض کریں گے. امام حسن جو ہے رضی اللہ تعالی عنہ، وہ سرکار امام حسین کے بڑے بھائی ہیں، یہ تو پتہ ہے، لیکن یہ بھی سمجھ لیجئے کہ وہ ان کے پیر بھی ہیں اور استاذ بھی ہیں، کیونکہ امام حسن مجتبیٰ کے ہاتھ پر امام حسین نے بیعت کی ہے. وہ ان کے استاذ بھی ہیں، بڑے بھائی بھی ہیں، استاذ بھی ہیں اور مرشد بھی ہیں، رتبے میں بھی بڑے ہیں، ان کے پیر ہیں. امام حسین، جو امام حسین کا پیر ہوگا وہ کتنا بڑا ہوگا ہے. اس لیے آپ دیکھیے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب 2 سال کے لگ بھگ آپ کی عمر تھی، ایک تو وہ نسائی شریف میں حدیث ہے، مسجد نبوی کی دیواریں نہیں تھی، چھوٹی منڈیریں تھیں. امام حسن آئے اور چھوٹی منڈیر پر اپنا سینہ رکھ کر ادھر چلے گئے، کیونکہ بچے تھے نا، تو سینہ رکھ کر انہوں نے اپنے آپ کو پار کیا. سرکار نماز پڑھا رہے تھے تو عادت تھی حضور کی پشت پر آنے کی، تو سرکار سجدے میں گئے، وہ آئے اور سیدھا حضور کی پشت پر بیٹھ گئے تو سرکار نے سجدہ لمبا کیا. یہ نسائی شریف کتاب الصلاۃ کی حدیث ہے. اتنا لمبا کیا کہ صحابہ کو تشویش ہو گئی کہ ہم سجدے سے سر اٹھا لیں اور دیکھیں تو صحیح ہے کیا ہو رہا ہے.
صحابہ بہت پریشان ہوئے کیونکہ حالات اس وقت ایسے تھے، دشمن اتنے تھے. نماز جب ختم ہو گئی تو دروازے پر کھڑے ہو کر صحابہ کرام اپنی تشویش اور حیرانگی کا اظہار کر رہے تھے. تو حضور نے بلایا، فرمایا ادھر آؤ. آ گئے. فرمایا کیوں پریشان ہو؟ کہنے لگے حضور آج تو نماز میں ہمیں بڑا ڈر لگ گیا. آقا نے فرمایا کیوں؟ فرمایا آپ نے اتنا لمبا سجدہ کیا، ہم تو سمجھے کہ شاید کوئی حادثہ ہو گیا یا آپ پر وہی اتر رہی ہے. ہم اسی شش و پنج میں رہے کہ سر اٹھا کر آپ کو دیکھیں، کوئی مدد کے لیے پہنچے، کچھ کریں، اور اسی میں آپ نے سر اٹھایا. تو سرکار نے فرمایا نہیں، نہ مجھ پر کوئی وحی آئی. اس حدیث کی لمبی تشریح ہو سکتی ہے لیکن میں کلمات فرمانا، نہ مجھ پر کوئی وحی آئی، نہ مجھے کسی ضرر دینے والے جانور نے یا انسان نے نقصان پہنچایا. بات یہ کہ ابنی، وہ میرا بیٹا ہے نا حسن، ارتحلنی، وہ میری گردن پر سواری کر رہا تھا. تو بچوں کے لیے فقہا تو یہ کہتے ہیں کہ بچے آ کر ماں باپ کی نماز خراب کریں تو ماں باپ دروازے کو بند کریں یا ایک ہاتھ سے عمل کثیر کے بغیر پیچھے ہٹائیں. رسول اللہ نے ہٹائے نہیں، فرمایا وہ تمہارے بچے ہیں اور یہ زہرا کا بیٹا ہے، یہ میرا بیٹا. وہ جب سرکار کی گردن مبارکہ پر بیٹھ گئے تو حضور کے جملے نسائی شریف کے، ابنی ارتحلنی، میرا بیٹا میری گردن پر سواری کرنے لگ گیا. فکرہتو، حضور کہتے ہیں میں نے نماز میں فکرہتو، مجھے یہ بات پسند نہیں آئی. فکرہتو، حضور خود کے بارے میں کہتے ہیں مجھے یہ بات پسند نہیں آئی، ان اعجلہ حتی یقضی حاجتہ، کہ میں ہاتھ پکڑ کے حسن کو اتار دوں اور سجدے سے سر اٹھاؤں. فرمایا مجھے یہ خیال بھی برا لگا کہ میں سجدے سے سر اٹھاؤں اور حسن کا سواری سے دل ہی نہ بھرے. تو یہ مقام امام حسن مجتبیٰ ہے. اور یہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھری مسجد میں جمعے کے دن اپنی گود میں امام حسن کو بٹھایا، اور اس وقت امام حسن کی عمر مبارک 2 سال کے قریب تھی. بخاری شریف میں روایت ہے، منظر دیکھیے روایت کا کیسے ہے. سرکار دو عالم کے گود میں امام حسن ہے تو حضور نے ڈائریکٹ یہ بات نہیں فرمائی. امام بخاری کہتے ہیں کس طرح تھا، راوی کہتا ہے ینظرون الی الناس مرتن، حضور نے ایک دفعہ یہاں سے لے کر آخر تک اپنے سارے صحابہ کو دیکھا. ینظرون الی الناس مرتن و الیہ مرتن، حضور ایک دفعہ صحابہ کو دیکھتے اور پھر حسن کو دیکھتے، پھر صحابہ کو دیکھتے پھر حسن کو دیکھتے. یہ انداز صحابہ کو مکمل پریپئر کر رہا تھا. اب صحابہ کرام مکمل وہ تو بیٹھتے ہی ہوش میں تھے، لیکن حضور نے اس انداز نے بتایا کہ کوئی بڑی بات سرکار کرنا جا رہے ہیں. حدیث کے الفاظ کو ذرا جاذبیت سے سنیے. ینظرون الی الناس مرتن، حضور ایک دفعہ لوگوں کو دیکھتے تھے، وہ الیہ مرتن، اور ایک دفعہ حسن کو دیکھتے تھے. جب ساری مسجد کے لوگ اس بات کو سمجھ گئے کہ حضور کا انداز بتا رہا ہے کہ کیفیت طاری ہے، کوئی دبیس پردوں کو ہٹایا جا رہا ہے، کوئی مستقبل کی خبروں سے نقاب کشائی کی جا رہی ہے، اور نبوی آنکھیں وہ دیکھ رہی ہے جو زمانے کی پیچ و خم کو کوئی نہیں دیکھ سکتا، آنے والے ادوار کی طرف اشارہ ہے. اس لیے سرکار کے بدن پر یہ کیفیت ہے کہ وہ لوگوں کو ایک طرفہ دیکھتے ہیں، ادھر دیکھتے ہیں. تو جب حضور نے دیکھا تو سرکار نے فرمایا ابنی ھذا سید، یہ میرا بیٹا سردار ہیں میری امت کا. لعل اللہ ان یصلح بہ بین الفئتین عظیمتین من المسلمین، اللہ میری امت کے 2 بڑے گروہ جو طاقت میں ایک دوسرے سے ٹکرانے کے لیے کھڑے ہوں گے، اللہ اس میرے شہزادے کو میری امت کی رہبری کے لیے اور امت کے بچاؤ کے لیے آگے بڑھائے گا، اور یہ 2 مسلمان گروہ کے درمیان صلح کروا دے گا. 2 مسلمان گروہ کے درمیان صلح کروا دے گا. اور سید کا معنی علماء نے یہ کیا ہے، ان ابنی ھذا سید، حضور کے ایک ایک جملے میں کائنات ہوتی ہے نا. فرمایا یہ میرا بیٹا سید ہے. سید کس کو کہتے ہیں؟ تو امام مناوی اس کا ترجمہ کرتے ہیں، کہتے ہیں ای حلیم کریم متحمل، یعنی میرا یہ بیٹا کریم ہے، کرم کرنے والا ہے، حلیم ہے، بار دکھ کو برداشت کر کے درگزر کرنے والا ہے، متحمل. اور ایک معنی اس کا یہ کیا لمعات میں شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے فرمایا السید الذی یفوق قومہ فی الخیر، سید وہ ہوتا ہے کہ جو افضلیت میں، مقام میں، بھلائی میں قوم سے بلند ہوتا ہے. وقیلا، اور فرمایا ایک قول یہ ہے السید لا یغلبہ غضبہ، فرمایا سید وہ ہوتا ہے کہ اس کا غصہ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ غصہ اس پر اتنا غالب آ جائے کہ وہ حق کا انکار کر دے. فرمایا ایک معنی اس کا سید ای حکیم،
سید کا ایک معنی حکیم، وہ بڑے حکمت والا ہوتا ہے، وہ اسی جگہ پر ہاتھ رکھتا ہے جہاں ہاتھ رکھنا ضروری ہوتا ہے، ورنہ غیر ضروری معاملات کو وہ درگزر کرتا ہے۔ تو یہ 2 سال کی عمر میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسن مجتبیٰ کو یہ مقام اور یہ مرتبہ عطا فرمایا۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے، رسول کریم کہتے ہیں اللہ نے ہر نبی کو بہترین مشیر دیے ہیں، کسی نبی کو 4 دیے، کسی کو 3 دیے، نجبا نقبا، جس پر نبی فخر کرتا ہے اور اس کی نبوت کے وہ دلیل ہوتے ہیں۔ حضور نے فرمایا مجھے 14 دیے ہیں، یہ جامع ترمذی میں 14 دیے ہیں۔ ان میں جہاں حضور نے نام حضرت ابوبکر کا لیا، حضرت عمر کا لیا، حضرت عثمان کا لیا، مولا علی کا لیا، بلال کا لیا، ابن مسعود کا لیا، حضرت عبد الرحمن بن عوف کا لیا، وہیں بھی فرمایا حسن بھی اور حسین بھی ہیں۔ جبکہ یہ نجیب صحابہ تو جوان تھے اور امام حسن و حسین تو صفوں میں ٹہل رہے ہوتے تھے، کھیل رہے ہوتے تھے، لیکن اس عمر کو نہ دیکھو، حضور نے ان کو ایسی گھٹی عطا فرمائی تھی، اپنے مبارکہ تحنیک کہتے ہیں کسی بزرگ سے کھجور کو ان کے منہ میں نرم کروا کر چھوٹے بچے کو چٹوایا جائے، اس سے وہ عادتیں منتقل ہوتی ہے۔ تو امام حسن کے کانوں میں بھی رسول اللہ نے اب اذان دی تھی، اور تحنیک اپنے منہ میں لعاب کو جمع کر کے کھجور کو بالکل پیسٹ بنا کر حضرت امام حسن کے گویا کہ تالو پر حضور نے لگایا تھا، اس کو تحنیک کہتے ہیں، جس کو اردو میں ہم گھٹی کہتے ہیں۔ تو یہ حضور نے عطا فرمائی، اور یہ مقام حضرت امام حسن میں ایسے آیا کہ چھوٹی عمر تھی 1.5-2 سال، اور حضور ان سے ایسے بات کرتے تھے جیسے بوڑھے صحابی سے بات کیا جاتا ہے۔ یہ مقام اللہ رب العالمین نے امام حسن مجتبیٰ کو عطا فرمایا تھا۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ ہم غوث پاک کی بارگاہ میں یہ نذرانہ پیش کرتے ہیں، ہم سرکار داتا صاحب کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کرتے ہیں، ہر حسنی سادات کی بارگاہ میں یہ نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس حدیث کا مصداق کر دے جو حضور نے فرمایا، یا اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر، وَأَحِبَّ مَن يُحِبُّهُمَا، قیامت تک میرے ہر امتی سے محبت کر جو حسن سے محبت کرتا ہے اور جو حسین سے محبت کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین ان کے ساتھ ہمیں واصل کرے قیامت میں۔ اب دیکھیں موت بھی کتنی لذیذ لگتی ہے کہ قیامت میں ان کے قدموں کا نشان بھی ہمیں نظر آئے اور ان کا دیدار نظر آئے۔ تو یہ زندگی تو ہے ہی بیکار، اگر اس کو دیکھ کر حسنین کا چہرہ نظر آئے تو 1000 دفعہ بندہ جان دے ان کو دیکھنے کے لیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔